بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ ڈاکٹر سلیم اختر کا ایک لیکچر ڈیلی کیا کریں گے۔ آج باب نمبر 1 کو شروع کرتے ہیں۔ ورڈز ورتھ کے نزدیک شاعری سے کیا مراد ہے؟ ورڈز ورتھ جنہیں شاعر فطرت بھی کہا جاتا ہے، وہ شاعری کی تعریف کچھ ان الفاظ میں کرتے ہیں: شاعری قوی جذبات کے بے ساختہ چھلک جانے کا نام ہے۔ یہ کہنا ہے ورڈز ورتھ کا۔ قوی جذبات سے مراد آپ کے مضبوط جذبات و احساسات ہیں جو اچانک چھلک پڑیں۔ یہ شعر کس مشہور شاعر نے لکھا ہے؟ زمینیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ یہ خوبصورت سا شعر لکھا ہے حیدر علی آتش نے۔ اردو میں سلاست نگاری کا سہرا کس کالج پر ہے؟ فورٹ ولیم کالج، جس نے اردو ادب میں بہت زیادہ کام کیا ہے۔ مشاعرے سلاست نگاری کا سہرا اس کے سر ہے۔ جدید نظم نگاری کو کس نے فروغ دیا؟ انجمن پنجاب لاہور نے۔ ایک مشہور ناول ہے ابن الوقت۔ یہ ناول ڈپٹی نذیر احمد نے لکھا۔ ایلیٹ اور اوڈیسی قدیم یونانی معاشرت کے مرکے ہیں۔ یہ کس نے لکھے؟ یہ لکھے ہیں ہومر نے، یعنی ایلیڈ اور اوڈیسی ان کی لکھی ہوئی شاعری ہے جو قدیم یونانی معاشرت کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایک شاعر ایسا بھی گزرا ہے جس نے کبھی بھی ایسا قصیدہ نہیں لکھا جس میں کسی اہل اقتدار یا بادشاہ کی تعریف ہو، یعنی اس نے ان کی خوشامد نہیں کی۔ وہ شاعر ہیں مرزا عبد القادر بیدل، جن کو غالب بھی بہت پسند کرتے تھے اور انہیں اپنا معنوی استاد سمجھتے تھے۔ جزبیل شاعر انشا کا تعلق کس دربار سے رہا ہے؟ انشا کا تعلق لکھنوی دربار سے رہا ہے اور انہیں جزبیلا شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ واضح رہے یہ انشاء اللہ خان انشا ہیں، ابن انشا نہیں ہیں۔ دکنی دور کے شاعر جنہوں نے غزلوں اور نظموں میں موسم کا ذکر کیا وہ ہیں قلی قطب شاہ۔ میر حسن کی ایک مشہور عام مثنوی ہے سحر البیان۔ اس میں جزیات نگاری اور منظر نگاری کمال کی ہے۔ اس مثنوی کے اندر درختوں اور پودوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ سحر البیان میں کتنے درختوں اور پودوں کا ذکر ہے؟ جواب ہے درختوں، بیلوں اور پھولوں کی 24 اقسام کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ سحر البیان میں 9 قسم کے پرندوں کا تذکرہ ہے۔ میں تو شاعری کے باغ کی فکر میں ایسا لگا ہوں کہ اس باغ کی فکر ہی نہیں۔ میر تقی میر کا کہنا ہے، داخلی کیفیت ہے ان کی جو آب حیات کے صفحہ 218 پر محمد حسین اسعد نے لکھی ہے، اور یہ اس باغ کی فکر نہیں سے مراد ان کے گھر کے باہر کھڑکی کے باہر ایک باغ تھا جو بے حد خوبصورت تھا۔ تو میر تقی میر نے برسوں کھڑکی کھول کر اس باغ کو نہیں دیکھا تھا۔ جوں غنچہ میر اتنے نہ بیٹھا کرو، گل پھول دیکھنے کو بھی ٹک اٹھ چلا کرو۔ یہ بھی داخلی کیفیت کا اظہار ہے میر تقی میر کا۔ کمری کف خاکسترو بلبل قفس رنگ، اے نالائے نیشان جگر سوختہ کیا ہے۔ یہ شعر ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کا۔